نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے، محبت سے، پیار سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ برکت کے لیے چند اشعار۔ جس تے ہو جاوے نظر سرکار دی، 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 موت بھی انہوں کا دینا مار دی، موت بھی انہوں کا دینا مار دی، مار دی، جس تے ہو جاوے نظر سرکار دی، جس تے ہو جاوے نظر سرکار دی، تے سبز گنبد کا نظارہ ہو گیا، سبز گنبد کا نظارہ ہو گیا، گل جدوں بھی چھڑ پائی سرکار دی، گل جدوں بھی چھڑ پائی سرکار دی، تے اللہ دی سو سانو کوئی بھکھ نہیں، اللہ دی سو سانو کوئی بھکھ نہیں، بھکھ تے ہے تیرے دیدار دی، بھکھ تے ہے تیرے دیدار دی، کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا تے نہ ہووے، کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا تے نہ ہووے، گل کرنی ہے اساں سرکار دی، گل کرنی ہے اساں سرکار دی۔ دعائیہ شعر قبولیت کا وقت ہے۔ مہربانا سونیا من مونیا، مہربانا سونیا من
دیکھ جا حالت کدے بیمار دی، دیکھ جا حالت کدے بیمار دی۔ دربار مصطفیٰ کی شان منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی، منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی، شان دیکھو سونے دے دربار دی، شان دیکھو سونے دے دربار دی۔ غلامی رسول کی برکت لہرا پیرا ہو گئیاں گھر وچ میرے، لہرا پیرا ہو گئیاں گھر وچ میرے، جد دی کیتی نوکری سرکار دی، جد دی کیتی نوکری سرکار دی، جو ملی عزت نیازی جگ تے، جو ملی عزت نیازی جگ تے، مہربانی اے سب سرکار دی، مہربانی اے سب سرکار دی، پھر نیازی آ سکے گلیوں گلی، پھر نیازی آ سکے گلیوں گلی، خیر پہ جاوے تیرے دیدار دی، خیر پہ جاوے تیرے دیدار دی، جس تے ہو جاوے نظر سرکار دی، موت بھی اونوں کد نہ مار دی۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، شب اسرا کے دولہ واللیل کی زلفوں والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، علم نشرہ کے سینے والے، یاسی کے دنداں والے، مزمل کی چادر والے، ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم الرسل آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، ختم قرآن کی محفل پاک ہے، بڑی روحانی، ایمانی، وجدانی بلکہ قرآنی محفل ہے۔ یاد رکھو، قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کا یہ مقام ہے، اس کتاب کی یہ عظمت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو خدا کی قسم قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ یہ ریسرچ ہوئی ہے پوری دنیا میں کہ سب سے زیادہ کس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ خدا کی قسم یہ کتاب
دونوں جہاں کی بادشاہ کتاب ہے، دونوں جہاں کی بادشاہ۔ صرف اشارہ کرتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضور والا میں نے ایک منت مانی تھی، اسلام میں جائز منت ماننا جائز ہے کہ میں روزے رکھوں گا، قرآن پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، یہ کروں گا، اچھی کوئی منت مان لے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی اللہ مجھے اولاد دے، تو اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا، اللہ نے مجھے آخری عمر میں بیٹی عطا فرمائی۔ جب بیٹی ہوئی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، میں نے یہ منت مان لی اللہ اس میری بیٹی کو صحت تندرستی عطا فرمائے، میں اس کو جہیز میں دنیا کی ہر چیز عطا کروں گا۔ وہ بزرگ کہنے لگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، حضور والا میں بوڑھا ہوں، غریب بھی ہوں، بچی جوان ہو گیا، بلکہ شادی کے دن بھی طے کر لیے، میں نے منت یہ مانی تھی دنیا کی ہر چیز دوں گا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیا تمہارے گھر میں قرآن ہے؟ عرض کی حضور ہے۔ فرمایا اپنی بچی کو جہیز میں قرآن دے دو، سمجھو تم نے دنیا کی ہر چیز عطا فرما دی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ کتاب دونوں جہاں کی بادشاہ کتاب ہے۔ خدا کی قسم اس کتاب کو پاس رکھنا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کا پڑھنا بھی ثواب اور اس کا سننا بھی ثواب۔ یاد رکھو قیامت تک اسی کتاب کی تلاوت ہوتی رہے گی، بلکہ ہمارا یہ ایمان وجدان کہتا ہے قیامت کے بعد اہل جنت اگر جنت میں کسی کتاب کی تلاوت کریں گے تو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ یاد رکھو دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ چند ضروری باتیں آپ کے محبت میں اضافہ کرنے کے لیے، جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے ان کتابوں کے مصنف لکھنے والے انسان ہیں اور اس کتاب کا مصنف خالق انسان ہے۔ پھر دوسری محبت کی بات دیکھو، آپ اس کتاب کو بار بار پڑھتے جاؤ، بار بار سنتے جاؤ، ایک ہی سورت کو بار بار پڑھو، بار بار سنو، آپ کا کبھی دل نہیں اکتائے گا۔ دوسری جتنی بھی کتابیں ایک دفعہ پڑھو دوبارہ ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جتنی مرتبہ ایک ہی سورت کو بلکہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے جاؤ، بار بار سنتے جاؤ، خدا کی قسم جتنے ذوق شوق سے پڑھو گے، جتنے ذوق شوق سے سنو گے، اتنا ہی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پھر نزول قرآن دیکھو، شان قرآن دیکھو اور صاحب قرآن کا مقام دیکھو۔ اللہ جل شانہ نے کتابیں دوسرے نبیوں پر بھی نازل فرمائیں، لیکن ان کا نزول اور قرآن کے نزول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر چڑھنا پڑا، کوہ طور پر جانا پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے انتظار کرنا پڑا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے کیا فرمایا؟ محبوب قرآن کا نزول اس طرح ہوگا، اگر تو مکہ میں ہوگا قرآن مکہ میں آئے گا، مدینہ میں ہوگا قرآن مدینہ میں آئے گا۔ محبوب آپ کو انتظار کرنے کی، پہاڑوں پر چڑھنے کی ضرورت نہیں، محبوب تو جہاں ہوگا قرآن وہی آئے گا۔ اسی لیے کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یاد رکھو دوسری کتابیں جو نازل ہوئی ہیں نا، بیک وقت مکمل کتاب اللہ نے عطا فرمائی، نبیوں یہ کتاب لے جاؤ، اس میں تمہاری امت کا دستور بھی ہے، قانون بھی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی اضافہ ہو سکتا۔ لیکن قرآن اس طرح بیک وقت اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن 23 سال میں محبوب پر آہستہ آہستہ نزول ہوتا رہا۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو بولے گا تو دستور
بنے گا، تو چلے گا تو قانون بنے گا۔ محبوب تو سر انور آسمانوں کی طرف اٹھائے گا تو ہم قبلے کو تبدیل فرما دیں گے۔ محبوب تیرے چلنے پھرنے کہنے اٹھنے بیٹھنے سے تو قانون بنے گا، دستور بنے گا۔ اس طرح قرآن بیک وقت اکٹھا نہیں بلکہ 23 سال میں آہستہ آہستہ محبوب کے پاک دل پر نازل ہوتا رہا۔ پھر یاد رکھو اس قرآن کے بارے میں آتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے نا تو خشیت الہی سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن اتنا وزنی ہے، اتنا بوجھ ہے، اس قرآن کا وزن رب نے فرمایا پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ خدا کی قسم جس وزن کو پہاڑ نے نہیں اٹھایا اس وزن کو میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال کے پاک دل نے اس وزن کو اٹھایا۔ یہ سارا قرآن حضور کے پاک دل پر نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگ فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لیکن میرے محبوب کا قیامت میں کیا اعلان ہوگا؟ آنا لہا، حدیث کے الفاظ ہیں آنا لہا۔ حضور فرمائیں گے میں تمہارے لیے ہوں، آؤ میں ساری امت کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ قیامت کے دن بھی حضور ہی ساری امت کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کئی ذہن میں سوچتے ہوں گے یار اتنا وزنی قرآن کے پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ صرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا یا اللہ کو مجھے ایسا ورد بتاؤ جو میں پڑھا کروں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، میں تو کوئی خاص وظیفہ خاص عمل پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے لا الہ الا اللہ کی فضیلت بتلائی۔ اے موسیٰ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ صرف چھوٹا سا جز ہے، سمجھو قرآن کی ایک آیت چھوٹی سی آیت لا الہ الا اللہ۔ اب پورا قرآن کا لا الہ الا اللہ کا اتنا وزن ہے، ساتوں آسمان زمینوں سے باری، تو پورے قرآن کا کتنا وزن ہوگا؟ اسی لیے فرمایا اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی پاش پاش ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 قرآن نازل کیے، پریشان نہ ہونا۔ اللہ نے کتنے قرآن نازل کیے؟ 2۔ اگر حروف کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو ان 30 پاروں کو دیکھ لو، اگر اس کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی پاک زندگی کو دیکھ لو۔ یہ فلسفہ کس نے پیش کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیا ہے تو آپ نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا قرآن ہی تو حضور کا خلق ہے، اخلاق ہے۔ یعنی اللہ نے کیا کہا؟ محبوب پہلے ان کو قرآن بن کر دکھا پھر قرآن پڑھ کر سنا۔ اللہ، پہلے قرآن بن کر دکھا پھر قرآن پڑھ کر سنا محبوب، تاکہ یہ انکار نہ کر سکے۔ تو مختصر آپ حضور کی 40 سالہ پاک زندگی دیکھ لو اعلان نبوت سے پہلے، خدا کی قسم ایسی سفید لٹھے کی طرح پاک اور صاف تھی، ذرہ بر بھی کوئی داغ نہیں تھا، بلکہ قوم کا بچہ بچہ آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد فرماتا تھا۔ اتنی پاک زندگی تھی۔ اللہ نے فرمایا محبوب پہلے قرآن بن کر دکھا پھر قرآن پڑھ کر سنا تاکہ یہ انکار نہ کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے اس قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا ہم نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ قرآن آسان کر دیا۔ آسان یاد رکھو، موسیٰ علیہ السلام جب تورات نازل ہوئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اتنی بڑی کتاب کون یاد کرے گا؟
تو اللہ نے فرمایا میرے کلیم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس سے بھی بڑی کتاب نازل فرماؤں گا، لیکن محبوب کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہوں گے۔ پہلی کتابیں صرف صاحب کتاب کو یاد ہوتی تھی، امتی کو نہیں یاد ہوتی تھی، لیکن یہ حضور کی امت کا خاص کرم ہے اس امت پر کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ حافظ قرآن کی شان سنو، ایمان کو تازہ کرو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ قرآن سے فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ یہ آپ کو اس لیے باتیں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی ذوق شوق پیدا ہو، محبت پیدا ہو، خود بھی قرآن پڑھو، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کہے گا اے قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں پہ تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیری شان ہوگی، وہی تیرا مقام ہوگا۔ اب بزرگ فرماتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے حدیث مبارکہ کی کہ قرآن کی 6666 آیات ہیں۔ فرمایا ہر عید کے بدلے جنت میں ایک درجہ ہوگا۔ کتنے درجے ہوئے؟ 6666۔ ہر عید کے بدلے ایک درجہ، اور درجے کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ بزرگوں نے لکھا ہے ایک درجے کا فاصلہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگا۔ خود ہی اندازہ لگا لو حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی، جنت میں مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے والدین کی شان سنو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظ کے والد، حفظ کرنے والوں کے والدین قیامت کے دن نور کا تاج پہن کر، ایسا تاج ہوگا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی، ایسا نورانی تاج۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظوں کے والدین کو ایسا نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ محشر والے جب دیکھیں گے رشک کریں گے، کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، کون ہیں؟ رب فرمائے گا یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ اسی لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر قرآن کو کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے نا تو آگ اس پہ اثر نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو اگر چمڑے میں قرآن ہو تو آگ اثر نہیں کرتی، جس دل میں، جس سینے میں قرآن ہو اس پر آگ کیسے اثر کر سکتی ہے؟ میرے دوستو مختصر باتیں بہت زیادہ ہیں۔ قرآن سارا ہی برکت والا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ 10 قرآن پاک کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو بڑی صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں کہ آپ کو فضیلت بتاؤں تاکہ آپ کے ذوق شوق محبت میں اضافہ ہو۔ سورۃ الزلزال، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ تلاوت کی اللہ نصف قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ تلاوت کی اللہ 1000 آیات مبارکہ کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹی صورتیں آگے چلتے جاؤ۔ سورۃ الکافرون، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ سورۃ الکافرون کی تلاوت کی اللہ 1/4 قرآن کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الاخلاص، صرف اسی ایک سورت کی فضیلت سن لو ایمان تازہ ہو جائے گا، بس ختم درس۔ سورۃ الاخلاص، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ تلاوت کی 2/3 قرآن کا ثواب، 3 مرتبہ تلاوت کی پورے قرآن کا ثواب۔
حضور کے ایک صحابی نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کو سنا، سن کر حضور نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا واجب ہوگی؟ حضور نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ سورۃ الاخلاص کی فضیلت ہے۔ حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے بزرگ ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے قبرستان میں گیا اور مجھے نیند آ گئی، میں نے کیا دیکھا کہ ساری قبروں والے اپنی اپنی قبروں سے باہر آئے ہوئے ہیں۔ حضرت حماد مکی فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھی کیا قیامت آ گئی ہے، کیوں قبروں سے باہر آ گئے ہو؟ تو ان قبرستان والوں نے کہا کہ ہمارے ایک بھائی مسلمان نے سورۃ الاخلاص پڑھ کر ہم قبرستان والوں کو ملت کی ہے، اللہ نے اتنا ثواب عطا فرمایا، ہم ایک سال سے ثواب تقسیم کر رہے ہیں، ابھی تک ثواب ختم نہیں ہوا۔ یہ سورۃ الاخلاص کی فضیلت۔ حدیث مبارکہ سنو، ایمان کو تازہ کرو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی اللہ اس کا جنت میں ایک محل تیار فرما دیتا ہے، اور جس نے 20 مرتبہ پڑھی اللہ اس کے 2 محل۔ اب صحابہ کرام سن رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پھر جنت میں بڑے ہی محل بنوا لیں گے، آج بھی پڑھے 20 مرتبہ، کل بھی پڑھے، اگلے دن پڑھے، یعنی ہمارے تو جنت میں بڑے ہی محل بن جائیں گے۔ تو سنو میرے محبوب نے کیا فرمایا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اللہ کی عطا پر تعجب نہ کرو، اس بات پر پریشان نہ ہو کہ ہمارے اتنے محل کیسے بن جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ساری مخلوق اگر مل کر بیک وقت 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے اللہ اسی حساب سے سب کے جنت میں محل تیار فرما دے گا، اللہ کی جنت میں کمی نہیں آئے گی۔ عطائے رب جلیل پر تعجب نہ کرو، اللہ اکبر۔ یہ سورۃ الاخلاص کی فضیلت ہے۔ بلکہ سنو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الاخلاص کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والذی نفسی بیدی، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سورۃ الاخلاص کی فضیلت سنو، قسم اٹھا کر فرمایا کہ قل هو اللہ احد جبریل کے پروں پر لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد میکائیل کے پروں پہ لکھا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد اسرائیل کے پروں پر لکھا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا اسرافیل کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ بلکہ اس سے آگے چلو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 4 یار خلفائے 4 حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 4 یاروں کی پیشانی پہ سورۃ الاخلاص لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا، جب سنا تو حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ حضور نے پھر قسم اٹھائی، سنو ایمان کو تازہ فرماؤ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قسم اٹھائی، حضور نے فرمایا قل هو اللہ احد، میرے ابو بکر کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد عمر کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد عثمان غنی کی پیشانی پہ لکھا، ولم یکن لہ کفوا احد حضرت علی کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ آگے چلو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی میرا امتی سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو 4 کتابوں کی تلاوت کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑی کیا فضیلت، صرف ایک سورت لے لو، یہی زندگی کے لیے کافی ہے۔
فرمایا ایک مرتبہ تلاوت کی چاروں کتابوں کا اللہ میرے امتی کو اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں امت کے بارے میں پریشان رہتا تھا، امت کے عذاب کے بارے میں ہر وقت غم زدہ رہتا تھا۔ حضور نے فرمایا جب اللہ نے سورۃ الاخلاص کو نازل فرمایا تو مجھے تسلی ہو گئی کہ اب اللہ میری امت کو عذاب نہیں عطا فرمائے۔ اسی لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اگر اللہ اس امت کو عذاب دینا چاہتا تو کبھی بھی ان کو ماہ رمضان کا مہینہ یا سورۃ الاخلاص ہرگز عطا نہ فرماتا۔ آخری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک جنگ میں تھے، جنگ تبوک کا ذکر کرتے ہیں، جنگ تبوک میں تھے، بڑی دھوپ، سورج نکلا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں اچانک روشنی مدھم ہو گئی، دھوپ ختم ہو گئی، ہم بڑا پریشان ہوئے، اتنا تیز چمکدار سورج تھا، اچانک روشنی مدھم کیوں ہو گئی ہے؟ فرماتے ہیں اسی وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ سورج چمک رہا تھا، دھوپ اتنی تیز، روشنی تیز، اچانک مدھم کیوں ہو گئی ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک غلام کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ کے لیے 70,000 فرشتے آسمانوں سے زمین پر آئے ہیں، 70,000 فرشتے آسمان سے نزول فرمایا جس کی وجہ سے سورج کی روشنی ماند پڑ گئی تھی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے فرمایا جبریل اس میرے صحابی کا کیا عمل تھا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فرمایا سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سورۃ الاخلاص کی فضیلت بڑی لمبی فضیلت چل رہی ہے، مختصر وقت کافی ہو گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی نے تنگ دستی کی شکایت کی، یا رسول اللہ گھر میں بڑے فاقی ہے، تنگ دستی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عمل بتایا؟ فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما لیا کرو، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ میرے دوست بزرگوں باتیں بہت زیادہ ہیں، آج ہم اس قرآن کو بلائے بیٹھے ہیں، آج ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، درس قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم پریشان ہیں۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ میرے دوست آج ہم نام کے مسلمان ہیں، آج ہمارے گھروں میں جو پریشانی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے درس قرآن کو بلا دیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر ہے۔ فرمایا دلوں کو جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، حضور نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے فرمایا موت کو یاد کرو وتلاوت القرآن، فرمایا قرآن کی تلاوت کرو تمہارے دل روشن ہو جائیں گے۔ تو میرے دوست بزرگوں ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ وجدان ہے، اللہ نے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے سارا قرآن محبوب کی شان میں نازل فرمایا، سارا قرآن۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا شدّا مدّا ہو زیرا زبرا، شدّا مدّا ہو زیرا زبرا،
تے وچ تعریف دے آیا آمانوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا۔ خدا کی قسم یہ ایسی جامع کتاب ہے، جامع کتاب جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ یہ زبانی نہیں، قرآن خود کہتا ہے وَلَا أَصْغَرُ وَلَا أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کوئی چھوٹی یا بڑی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ کہیں فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک یا تر ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں اِلَّا فِي کتاب مبین، فرمایا ہر کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تبیان لکل شیء، پھر یہ قرآن ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی، ہر چیز کو۔ تم قرآن سے پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں نا وہ خاموش کتابیں تھیں، لیکن یہ قرآن بولتی ہوئی کتاب ہے۔ تم قرآن سے جو بھی سوال کرو ابتدا سے لے کر انتہا تک، خدا کی قسم جو بھی قرآن سے پوچھو گے قرآن تمہیں جواب عطا فرمائیں گے، صرف محبت کے لیے۔ اگر قرآن سے پوچھا کہ یہ قرآن تجھے کس نے نازل کیا، قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے رب العالمین نے نازل کیا۔ قرآن مان لیا رب العالمین کون لے کر آیا، فرمایا نازل بِهِ الروح الامین، فرمایا مجھے جبریل لے کر آئے۔ اے قرآن یہ بھی مان لیا رب نے نازل کیا، جبریل لے کر آئے۔ ذرا یہ تو بتلا تو کس کی طرف آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں۔ کہیں قرآن یہ بھی مان لیا ذرا یہ تو بتلا دنیا میں بڑی زبانیں ہیں کس زبان میں آیا؟ قرآن جواب دیتا ہے بلسان عربی مبین، فرمایا میں واضح طور پر عربی زبان میں آیا۔ قرآن یہ بھی مان لیا ذرا یہ تو بتلا کس مہینہ میں آیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی مان لیا ذرا یہ تو بتلا دن کو آیا کہ رات کو آیا؟ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا میں لیلۃ القدر کی رات کو آیا۔ مختصری یہ بولتی ہوئی کتاب ہے، ہر چیز کا ذکر موجود ہے، جو بھی قرآن سے پوچھو گے قرآن جواب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو سنا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور صحب قرآن سے اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب آپ کے سامنے ہماری محفل کے صدر عزت مآب محترم جناب ہمارے ایگزیکٹو آفیسر آپ کے سامنے اپنی ملفوظات سے آپ کو ارشاد فرمائیں گے، کچھ ضروری اعلان بھی سماعت فرمایا آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے روحانی الفاظ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ رات نصیب ہوئی اور قرآن مجید کا ختم شریف ہوا اور ہم نے قرآن مجید کو سنا، اور حافظ صاحب جو ہیں اس کے مبارک کے بہت مستحق ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آمین جی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا، میرا نام ہر سال جب ختم شریف ہوتا ہے نا تو آپ نے بھی سنا ہوگا حافظ صاحب جب پڑھ رہے تھے تو ان کی آواز بڑی گمگین ہو گئی تھی۔ اللہ، تو اس میں حافظ صاحب ہے نا، ایک تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے قرآن بھی ختم کیا، دوسرا ان کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال پڑھنا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، بے شک ہم پیچھے سن رہے ہوتے ہیں، یہ تسبیح تراویح پڑھتے ہیں نا جب 16 ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار اگلے سال پتہ نہیں پڑھیں گے، اللہ اب ادھر ہیں اگلے سال ہوں گے۔ تو یہ بڑی عادت ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے
کہ بار بار موقع نہیں آتے. یہ رات ختم شریف یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. ہم بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں حافظ صاحب کو جن کے دل میں قرآن اور قرآن کے بارے میں اپنے آپ کو تفسیر اور کچھ ہلکی سی روشنی ڈالی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال پھر موقع دے. آمین آمین. دعا ہونی چاہیے. یہ بہت کام ہوتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں پچھلے سال تھے کتنے, اگلے سال اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ اور آپ کی دعاؤں سے اس سال ہم نے مسجد کو ہم نے مسجد میں جمعہ کا آغاز کیا تھا. اس کے علاوہ بہت کوششیں کی کہ آپ لوگوں کو سہولیات دی جا سکے اس رمضان میں بھی. تو ہم نے کوشش کی کہ وہ سہولت اور اچھا ماحول فراہم کرنے کی. تو وہ آپ کی کوششوں سے, حافظ صاحب کی کوشش سے, ہمارے اسٹاف کی کوششوں سے ہوا. اور ایک اور اعلان تھا اس میں, جامع مسجد ہو ہی گئی ہے تو اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے اس مسجد کو آپ بڑا دیکھیں انشاءاللہ. اس کو توسیع اس میں کی جائے, اتنی بڑی جو ہمارے پاس اویلیبل سہولیات ہے اس کو کریں ہم. تو یہ سب آپ کی کوشش ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی ایکسٹینشن کر سکیں جو اس میں ہو سکتا ہے آپ کے لیے مزید سہولیات. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال اسی طرح یہ موقع فراہم کرے. دعا ہی ہے ہم کر سکتے ہیں, بے شک مہربانی ہے کہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آپ دعا کریں ہم اس کی اللہ تعالیٰ کے گھر کو جتنا خوبصورت جتنا اچھا بنا سکیں. حافظ صاحب ایک دن تقریر میں فرما رہے تھے جو اس میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو روشن. دعا فرمائیں, ہماری کوشش ہوگی کہ جو کچھ ہم اس کے لیے کر سکیں گے. بہت شکریہ حافظ صاحب, شکریہ جناب, خیر مبارک. یہ بس ہم زبان سے تو ادا کر سکتے ہیں لیکن یہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جو حافظ ہے ہمارا دل ہوتا ہے. میں تو یقین کریں کوشش ہوتی ہے کہ حافظ صاحب کی طرف پیٹ بھی نہ ہو کہ اس کے دل میں قرآن ہوتا ہے. ہم بہت نالائق بہت گناہ گار لوگ ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم ادھر سے نکلیں گے ختم بات سال. یہ میرے خیال چند سال یا 4 گھڑیاں رہ گئی ہیں. اس دفعہ تو میرے خیال میں رمضان کا پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ ایسے پتہ چلتا تھا کہ روزے رکھنے جا رہے ہیں اتنی جلدی, موسم اچھا, لیکن ابھی جب چلا جاتا ہے پھر ابھی تو رمضان آ گیا پتہ نہیں کیا لگ گیا. لیکن جب جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ درخت میں قرآن ہوتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ رہتے ہیں پتہ نہیں کتنی معافیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ چلو ایک دانہ ہم لگاتے ہیں نا, 1 من لگا دیں تو اس میں سے 50 من نکل آتے ہیں. اور یہ رمضان کا مہینہ اسی طرح ہے, ایک نفل پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کتنا ثواب. اللہ ہماری سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اسی طرح حافظ صاحب پڑھتے رہیں اور ہمیں سناتے رہیں, یہ بڑی مہربانی ہے. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ جناب. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین, ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یہ محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ختم قرآن ہو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ اسی طرح ہم سب کو ذوق شوق محبت سے قرآن مجید پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرما. قرآن سے ہمارے سینوں کو دلوں کو روشن منور فرما. قرآن اور صاحب قرآن سے محبت عطا فرما. یا اللہ قرآن اور رمضان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ نورانی ایمانی قرآنی محفل پاک کی برکت سے جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما, سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما, قبروں کو روشن منور فرما. یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائی کلی عطا فرما, سب مسلمانوں کو صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرما. یا اللہ دین دنیا آخرت میں عزت عطا فرما, سکون قلبی عطا فرما. ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. یا اللہ دین بھی بہتر فرما, دنیا بھی بہتر فرما, آخرت بھی بہتر فرما. اس مسجد کو آباد فرما, مسجد کے رونق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم فرما. پوری روئے زمین پر اسلام کا بول بالا فرما. مسلمانوں کو ہر میدان میں فتح کامیابی اور کامرانی عطا فرما. ہم سب کے روزوں کو قبول فرما. رمضان کی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ چند دن باقی ہے اس کے فیوز و برکات
حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر ہمارے صاحب نے جس طرح کا زندگی میں یا اللہ اسی طرح ماہ رمضان بار بار دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین. بھی سارے ساتھی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں, بڑی مہربانی کھڑا کوئی نہ ہو تاکہ سب کو حصہ مل جائے, پھر کھڑے ہونا. بڑی بڑی نوازش جناب, شکریہ تھاڈی جی. تسی ساڈے بزرگ جی, تھاڈی بڑی شفقت ہے جناب. ان کو دیتے ہیں مقبول فرما. کوئی ساتھی کھڑا نہ ہو, بڑی مہربانی بھی ذرا دھیان سے دینا, ذرا کو رہ نہ جائے گا. بڑی بڑی نوازش جناب, شکریہ تھوڑا ٹائم کھڈیا ہے جناب ساڈے واسطے. ہاں جی, ہاں جی, بڑی مہربانی جناب, شکریہ. والد صاحب والد صاحب دے ہی جاؤ سارے میں یار, رہ نہ جائے کوئی بچہ ہے. بس ایک ایک لینا بیٹا, ایک ایک. یاسین تو آپ پہ لینا, انہوں نے دے جانا بچے کو. بیٹھ جو بھی پوچھنا نہیں. یاسین پتہ نہیں کی ڈون ہی ہوا ہے. اسپیکر بھی اسپیکر تو شاید گلا آواز کھڑنی سی تو یہ نکلنی سی نا, وہی اسپیکر میرے کو سی. لائک ذرا دو یار, دیکھو ذرا. بھی بڑی مہربانی ذرا کھڑے نہ کو, بڑی بیٹھے رہو, افراتفری نہ ہو جائے. آپ کے لیے بھی لایا ڈبہ, انہوں نے کہا کیا ڈبہ مٹھائی کا صاحب کے لیے کہا تھا. نہیں, آپ کے لیے میں نے کہا. جس کو نہیں ملا وہ بتائے, لے لے دوبارہ. ادھر دیو جو بچے میں. مل گیا سب کچھ, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہوگا, میں کمی نہ ہو جائے بس, یہ مسئلہ ہوتا ہے.
इमरान साहब बाहर हो गए ने सारे, इजाज़त दईए इन्हों। बड़ी मेहरबानी जनाब, तशरीफ लियाने का शुक्रिया जी। और भेज दें तो नहीं ठीक है जनाब, इंशाअल्लाह जरूर जनाब सर ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो, मुबारक है, मुबारक हो कारी साहब माशाल्लाह, तशरीफ ले आए आपकी बड़ी बड़ी मुबारक, शुक्रिया मुबारक साहब ठीक रहा है निज़ाम। इतराफ़ जो बहुत ही मुबारक हो इतराफ़ वाले मुबारक माशाअल्लाह। इस बार नेड़े आना ही यार, तो ना तो पढ़ दे भी जरा हैं कि लेट ही आए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला कबूल करेगी। ओए होए होए हाँ जी बाबा जी, अज तक पता पा लिया अज तक। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, रह गया ना है जी। बहुत ही बड़ी मुबारक हो जनाब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही बड़ी मुबारक चौधरी साहब थोड़ा टाइम नहीं दिता इस महीने है, नहीं साढ़े को पहुँचे 2 दिन तो ही है। और जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कह रहा थोड़ी पहुँचे नहीं कि नहीं, तो पूछ रहा था मुझे, मैं चलो यार ले लाजमी लेके आना। यही कह रहा मेरा मुस्सा ने कहीं लै जा। अस्सलाम वालेकुम, और बेटा ठीक हो? साडा मेहमान है यार है। हाँ अबू ने ओए ठीक है ना, सेहत अल्लाह ताला छोटी छोटी लिखी छोटी और माशाल्लाह उसको आराम से तरफ से नहीं बोल रहे तरफ से लाइक जानो साहब को भेजने से बड़े को नहीं बचे, कोई नहीं, वो बच्चों बगैर लेबर को भी नहीं बचा, उनको भी नहीं हुआ। उन्होंने भी जो लैर हाथ च फड़े मैं आख्या ना ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਆਓ ਬਸ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਆਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਬਾ बाकी तरावियाँ पढ़ानी जाए कि हम छुट्टी हो गई। नहीं नहीं तराफियाँ तो नहीं छुट्टी हो सकती। ਚੱਲਣੀ यासर है पिछले फोटो कितनी लाई अपनी? अच्छा अच्छा अच्छा। यही फिर
ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲਾਈ ਜ਼ਰਾ खिंच ले नहीं मैं बना वीडियो बना रहे